خدا کے خوبصورت پاک کلام کی تلاوت ہم مل کر کریں گے۔ رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب، ایکٹس آف اپوسٹلز چیپٹر 1 ورس 1 to 11۔ خدا کا پاک کلام سنیے۔ ایکٹس چیپٹر 1 ورس 1۔ آئے تھیوفلس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا، اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا اور روح القدس کے وسیلے سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ پس انہوں نے جمع ہو کر سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ کہہ کر ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، آئے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خدا ان بزرگ پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں تیری قدرت کے لیے، تیری طاقت کے لیے کہ تو نے موت اور قبر پر فتح پائی اور تو قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا۔ اے پیارا خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس کامل امید کے لیے جو تو نے ہمیں بخشی۔ پیارا خداوند، ابھی جب ہم تیرے پاک کلام پر غور کرتے ہیں، تیرے پاک روح کی معموری چاہتے ہیں، ہم سب کو بڑی برکت دینا۔ یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ عزیزوں، میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے ہمیں یہ برکت دی اور ہم نے بڑے اچھے طریقے سے ایسٹر کو سیلیبریٹ کیا، اور ایسٹر کے موقع پر آپ نے ریزرکشن کے حوالے سے، خداوند کے جی اٹھنے کے حوالے سے بہت سارے پیغامات آپ نے سنے، اور یقیناً آپ نے اس پیغامات کو اپنے ذہن میں رکھا ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا، اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے، اور اس کے جی اٹھنے میں ہمارے لیے کیا امید پائی جاتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے ایک کامل امید ہے، اور یہ ہمارے ایمان کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس بات کو اپنے سامنے رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح زندہ ہے اور آسمانوں پر تخت نشین ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب مردوں میں سے زندہ ہوئے تو بہت سارے جو واقعات ہیں وہ رونما ہوئے۔ آخر اس کے بعد شاگرد جو اپنے کمرے میں تھے اور توما بھی ان کے ساتھ، دروازے بند تھے، تو یسوع ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور خدا نے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، اور توما نے کہا کہ توما سے نے کہا کہ اپنی انگلی میرے پاس لا اور میرے ہاتھوں اور میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ بلکہ اعتقاد رکھ۔ تو توما نے خدا یسوع مسیح کے زخموں کو دیکھا اور وہ ایمان لایا، اور اس نے کہا، آئے میرے خداوند، آئے میرے خدا۔ تو یسوع نے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لائے، مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ سو یو آر آل بلیسڈ، بیکاز ہم نے خداوند کے زخموں میں ہاتھ ڈال کے نہیں دیکھا، لیکن ہم
ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان جو ہے وہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. ہم سب یہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھے. اس کے بعد خدا یسوع مسیح جو ہے وہ شمعون پر پطرس جو اور اس پر ظاہر ہوئے. خدا یسوع مسیح نے ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا. جو شخص جو اماوس کی راہ پر جا رہے تھے خدا یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوئے. تو دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے کہ دیکھیں جی وہ جی اٹھے تھے، بعد میں کسی ملے نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو بات خدا یسوع مسیح کے بارے میں لوگوں کو پیسے دے کر پھیلائی گئی کہ آپ یہ بات لوگوں میں پھیلا دو کہ اس کے شاگرد جو ہیں اس کی لاش کو لے گئے ہیں. So Jesus was so wise and he wanted to give them assurance that I'm living. اور خداوند ان کو یہ دکھانا چاہتے کہ I'm no more dead. میں مردوں میں سے جی اٹھا ہوں. کیونکہ ان کا لوگوں کے پاس جانا اور یہ گواہی قائم کرنا یہ بہت ضروری تھا. اگر خدا میں سے خاموشی سے مردوں میں سے جی اٹھ کر وہ چلے جاتے آسمان پر تو شاید آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نہیں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. واقعی ہو سکتا انہوں نے کہیں اس کی لاش کو کہیں اور دفن کر دیا ہو، شاگرد واقعی چوری کر کے لے گئے ہوں. لیکن خداوند اپنے علم سابق کے مطابق on the basis of his predestination knowledge of God, he knows everything. خداوند کو سب معلوم ہے. وہ ہمارے دلوں اور خیالوں کو جانتا ہے. جو لوگ ایسے شکوک و شبہات رکھتے ہیں اپنے دلوں میں خداوند کو معلوم تھا. اور خداوند نے اسی لیے بعد میں خاص طور پر اپنے شاگردوں کے ساتھ، کیونکہ خداوند نے ان کو بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ سونپی، اور خداوند یہ چاہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ وقت بسر کریں. He wanted to encourage them. He wanted to lift them up. That's why he spent time with them. Not only with all these people, but there were some other people around there. خدا مسیح ان کے ساتھ بھی دو شخص جو اماوس کی راہ پر تھے. میں 10 شاگردوں جو دیکھتا ہوں کہ جو شاگرد تھے جنہوں نے خدا مسیح کو جو 11 شاگرد تھے، میں یہودا اسکریوطی کی بات نہیں کرتا کیونکہ اس نے خودکشی کر لی، لیکن جو باقی کے شاگرد تھے انہوں نے جا کر تو خداوند کی جو منادی کی، اور ان کے اندر یہ یقین بہت ضروری تھا پیدا کرنا کہ میں مردوں میں سے جی اٹھا ہوں. تو یسوع نے ان کو ایک تو ان کو یہ ذمہ داری دی کہ تم جا کر تو دنیا کو جو ہے انجیل کا پیغام دو، ان کو خوشخبری سناؤ. اور آپ دیکھیں کہ جو گریٹسٹ کمانڈمنٹ ہے جو ارشاد اعظم ہے مقدس متی کا انجیلی میں اس کا 28 باب میں، کہ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ بیٹے القدس کے نام سے بپتسمہ دو، ان کو تعلیم دو، ان کو بتاؤ، ان کو یہ خوشخبری بتاؤ. تو آج ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بات پر غور کریں گے کہ after the resurrection, what is our responsibility? I'm not talking about the responsibility of the disciples because they had done very well. انہوں نے جو کام خداوند نے ان کو دیا تھا انہوں نے کیا، انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اور یہ شاگرد جو ہیں یہ شہید کیے گئے. تو ان شہداء نے، ان شاگردوں نے، ان حواریوں نے، ان ڈسائپلز نے they done very well. انہوں نے جو خداوند نے ان کو ذمہ داری دی تھی انہوں نے پورا کیا. But what about us? کیا ہم اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اور ہم کیسے اس ذمہ داری کو پورا کر سکتے ہیں؟ اور یہ ذمہ داری ہے کیا؟ پہلی بات جو ہم اس میں آج سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ what is the responsibility. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ میں جب رسپانسبلٹی کی بات کر رہا ہوں، میں جب ذمہ داری کی بات، تو آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب رسپانسبلٹی کی بات کی جاتی ہے تو there is no option. جیسے پیرنٹس they got the responsibility to look after their children. In the same way children got the responsibility to look after their parents. Master got a responsibility of his servant, and the servant also got the responsibility to run the business of their masters. In the same way, as the children of God, people of God, the family of God, we got the responsibility, and there is no option. یہ کوئی آپ کی مرضی کی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے خداوند نے ہمیں سونپی ہے. اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ خداوند نے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ خداوند نے یہ کہا کہ تم میرے گواہ ہوگے. ہمیں خداوند کی گواہی دینی ہے. اور گواہی کیا ہے؟ گواہی یہ ہے کہ جو پطرس نے ایک بہت بڑے کراؤڈ کے سامنے، ایک بہت بڑے ہجوم کے سامنے عید پینتیکوست پر وہاں پر خداوند کے شاگرد نے یہ گواہی دی کہ جس یسوع کو تم نے مسلوب کیا ہے اسی یسوع کو خدا نے جلایا جس کے ہم سب گواہ ہیں.
امال اس کا 2 باب اور اس کی 32 آیت میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. میں جب اس بات کو دیکھتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح انٹینشنلی اس ایریا میں رہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ عید فصح تھی اور بہت سارے جو لوگ تھے وہ دوسری جگہوں سے بھی آئے ہوئے تھے، تو خدا یسوع مسیح کا اس ایریا میں رہنا بہت ضروری تھا، تاکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو شاگرد تھے وہ بھی اس بات کو جانیں، اور جو لوگ غیر قوم تھے وہ بھی جانیں، اور جو یہودی دوسری جگہوں سے آئے تھے وہ بھی اس بات کو جانیں. اور لکھا ہے کہ اعمال اس کا 2 باب اس کی 5 آیت میں ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے خدا تو یہودی یروشلم میں رہتے تھے، اور لوگ جو ہے وہ بڑی دور سے آئے ہوئے تھے پینتیکوست منانے کے لیے. تو عزیزو، خداوند یسوع مسیح کا دیکھیے، جب خدا یسوع مسیح عید فصح کے موقع پر یروشلم میں داخل ہوئے تو وہ بھی شاہانہ داخلہ جو تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا، کیونکہ یہودی جو ہیں وہ مختلف جگہوں سے عید فصح منانے کے لیے وہاں پر جمع تھے. عید پینتیکوست پر بھی یہ بڑا ضروری تھا کہ جو لوگ دوسری جگہوں سے آئے تھے ان کو خدا یسوع مسیح جو ہے وہ یہ گواہی ان تک پہنچاتے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس کو اس نے پہلے سے اس بات کے لیے تیار کر لیا، اور پطرس کو اس نے یہ ذمہ داری دی کہ تو میری بھیڑوں کو چرا، You look after my sheep. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک ذمہ داری تھی، اور اس نے بڑے احسن طریقے سے اس ذمہ داری کو پورا کیا، اور ایک بہت بڑے ہجوم کے سامنے کھڑے ہو کر بڑی دلیری، وہی پطرس جسے 3 بار خدا ان کا انکار کیا، لیکن جب جی اٹھے مسیح کی قدرت کا اس کو تجربہ ہوا، جب اس کو یہ پتا چل گیا کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، تو وہ اتنا دلیر ہو گیا کہ ایک بہت بڑے ہجوم کے سامنے اس نے خداوند کی گواہی دی. عزیزو، خداوند کی خوشخبری، خداوند کی گواہی جو ہے وہ یہ ہے کہ تم جا کر لوگوں کو یہ بتاؤ کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. یہ گواہی ہے، یہ پیغام ہے جو ہم نے لوگوں کو دینا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ میں نے ایک سلوگن آپ کہہ لیں یا ایک سینٹینس جو ہے وہ اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ اس کو بانٹا کہ جب عورت جو کہ قبر پر گئی اور وہاں پر فرشتہ تھا تو اس نے کہا کہ آؤ دیکھو کہ یہ قبر جو ہے خالی ہے، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ. تو اس سے میں نے ایک جو آپ کے لیے اس سال کے لیے باقی کے جو مہینے ہیں اس میں ایک چیلنج جو رکھا ہے، کم اینڈ سی گو اینڈ ٹیل. کم اینڈ سی گو اینڈ ٹیل. آؤ دیکھو کہ وہ قبر خالی ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. گو اینڈ ٹیل، جاؤ اور دنیا کو بتاؤ. یہ نہیں کہ جا کے تو بس بیٹھ جاؤ کہیں، لو جی میں نے تو کام اپنا کر دیا. گو اینڈ ٹیل، لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو بتانا ہے. ہم نے اپنا منہ کھولنا ہے، ہم نے لوگوں کو منادی کرنی ہے، بتانا ہے. اور خداوند نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اگر تم آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرو گے تو میں بھی آسمانی باپ کے سامنے تمہارا اقرار کروں گا، لیکن اگر تم آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرو گے تو میں بھی آسمانی باپ کے سامنے تمہارا انکار کروں گا. We need to tell people. منادی کرنا، خوشخبری سنانا، یہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں جب کسی جگہ پہلے، آج کل بھی گاؤں وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے کہ جب وہاں پہ دنگل ہوتا تھا، کشتی ہوتی تھی، تو وہ ڈھول بجانے والا جو ہے وہ ڈھول بجاتا تھا اور بتاتا کہ جی فلاں فلاں پہلوان آ رہا ہے اور بہت دنگل ہو رہا ہے اور آپ وہاں پر جائیں. اور لوگ وہاں پر جاتے تھے اور لوگ جا کر تو اس دنگل کو دیکھتے تھے. منادی کرنا یہی ہے. Proclaiming the good news is this. Tell the people, declare the good news. لوگوں کو بتائیں. مجھے یاد ہے کہ جب میں گاؤں میں خدمت کرتا تھا تو کئی دفعہ میں وہاں پر رک جاتا، کیونکہ تو میں وہاں پہ نہیں رہتا تھا، لیکن سنڈے شام کو کئی دفعہ دیر ہو جائیں تو میں وہاں پہ رک جاتا تھا. تو جو چوکی دار ہوتا تھا وہ رات کو نام لے کر بلاتا تھا لوگوں کو، اور پھر کہتا کہ جاگتے رہنا کہ جی آپ ہوشیار ہونا کہ کہیں چور نہ آ جائے. اور جس شخص کا وہ نام لیتا وہ آگے سے رسپونڈ کرتا تھا کہ جی ہاں جی میں جاگ رہا ہوں. تو وہ بات یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو الرٹ کرنا ہے. ہمیں لوگ کہتے ہیں جاگتے رہو، ہوشیار رہو. لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ مردوں میں سے جی اٹھے ہیں اور اب وہ دوبارہ جلد آنے والے ہیں. دس از اے گڈ نیوز. اور اس کے بارے میں اب آپ کو ذرا میں اور تھوڑا سا گڈ نیوز کے بارے میں بتاؤں تو
پہلا کرنتھیوں اور اس کا 15 باب اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا، پہلی آیت سے لے کر تو اس کے 8ویں آیت تک۔ اب بھائیو، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو، اسی کے وسیلے سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے، پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائشوں دکھائی دیا۔ اس ورد میں چند ایک باتیں جو میں آپ کو گوشتار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ خدا کا بندہ پالوس رسول بتاتا ہے کہ خوشخبری جو ہے، وہ کہتا ہے کہ پہلے سے میں تمہیں بتا دی ہے کہ خوشخبری کیا ہے، کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ، اور تم میں سے قبول بھی کر لے کہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ We have accepted and we have celebrated the resurrection day of Jesus Christ۔ ہم نے اس بات کو قبول کر لیا اور ہم اس پر قائم بھی ہیں۔ There is no doubt۔ ہم اس پر قائم، ہم کہہ سکتے ہیں جی ہاں جی ہم تو بلیو کرتے ہیں، ہم نے اس دن کو سیلیبریٹ بھی کیا اور بڑے ہم نے لوگوں کو بھی بتایا، بلایا بھی۔ اور اگر ہم اس خوشخبری کو بھول گئے ہیں، شاید ہم سوچیں کہ چلیں جی ٹھیک ہے ایسٹر گزر گیا، دیٹس اٹ، اب دیکھیں جی اب آگے تیاری کرتے ہیں کرسمس کی، تو وہ کہتا ہے کہ پھر تمہارا ایمان بے فائدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف قبول کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ Each and every day we need to remember the power of the resurrection in our lives۔ ہر روز کے لیے یہ پیغام ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مر گیا اور میں مسیح کے ساتھ دوبارہ جی اٹھا۔ That is the power of the resurrection۔ Every day, each and every moment you need to carry the power of the resurrection in your lives۔ اپنی زندگی میں ہمیں اس بات کو ہمیشہ اہمیت دینی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری آئندہ آنے والی زندگی کے ساتھ ہے۔ اس بات کا تعلق اس بات سے ہے کہ there shouldn't be any fear of death۔ موت سے ڈرتے ہوئے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کام کر جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر ایمان کی مضبوطی ہے، اگر آپ اس طاقت کو، جی اٹھے مسیح کی قوت کو اپنے اندر لے کر پھر رہے ہیں، then there shouldn't be any fear۔ ہمیں well aware ہونا ہے، ہمیں اس بات کے بارے میں قائل ہونا ہے کہ خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ اور پالوس رسول کہتا ہے کہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی۔ He give that good news a priority، کہ میں نے سب سے پہلے آپ کو یہ بات جو ہے وہ پہنچا دی، اور وہ بات یہ تھی کہ مسیح کتاب مقدس according to the scripture، یہ خدا کا منصوبہ تھا، یہ خدا کا پلان۔ اچھا دیکھیں، نہ تو یہودیوں سے نفرت کریں، نہ کسی اور سے۔ خدا کو کس نے مسلوب کیا؟ یسوع کو کس نے مسلوب کیا؟ بہنوں بھائیوں، یہودیوں نے مسلوب نہیں کیا، رومن نے مسلوب نہیں کیا۔ That was the plan of God۔ یہ خدا کا منصوبہ تھا۔ اس کی ایک ایگزامپل جو ہے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر موریا کے پہاڑ پر گیا، اس کے ساتھ اس کے نوکر بھی تھے، ملازم بھی تھے۔ اس نے ان کو کہا کہ آپ یہاں پہ ٹھہرے رہو، میں اور میرا بیٹا بھی قربانی گزران کراتے ہیں۔ کون لے کر گیا اس کو؟ اسحاق کو، ابراہیم۔ اس کے کندھے پر لکڑیاں کس نے لا دی؟ ابراہیم نے۔ اس سے کہا باپ لکڑیاں بھی ہیں، آگ بھی ہے، چھری بھی ہے، برا کہاں ہوتا ہے، خدا مہیا کرے گا۔ تو ابراہیم is the resemblance of our heavenly father۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان گاہ پر اس کو ڈالا۔ خدا نے کہا کہ اپنا ہاتھ روک دے، کیونکہ تو نے قربانی دے دی، میں نے قبول کر دی۔ کیونکہ اس سے پہلے تو چھری چلاتا، تیرے ذہن میں، تیرے دل میں یہ بات سے تو نے اس کو قبول کر لیا،
تو نے میری بات کو مان لیا, جو میں نے قربانی مانگی تھی تو نے دے دی. یہ خداوند کا ازلی منصوبہ تھا. آدم اور ہوا نے گناہ کیا اور خداوند نے وہاں ان کے لیے چمڑے کے کرتے بنائے. خداوند نے ان کے ننگے پن کو ڈھانپا, وہ اپنے آپ کو پتوں سے ڈھانپ رہے تھے. یہ خداوند کا منصوبہ تھا, اور ابلیس بار بار اس منصوبے کو اس میں رکاوٹیں ڈال رہا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ تصدیق تک جائے. خدا نے کہا افسوس, یہ تو وہ کام ہونا ہی تھا. جب یہودا اسکریوتی اس کے پکڑوانے کا ارادہ کیا, خدا نے کہا افسوس جس کے ذریعے ہو رہا ہے. یہ تو خداوند کا ایک منصوبہ تھا, یہ خداوند کا ایک پلان تھا, ہماری ریڈمپشن کا, ہمارے کفارے کا, ہماری نجات کا. That was the plan of God. اگر ہم کہیں گے کہ فلاں شخص نے اس کو مصلوب کر دیا, فلاں نے اس کو مار دیا, اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کا منصوبہ تھا. یہ خداوند کا, انہوں نے تو قبول ہی نہیں کیا یسوع کو. خداوند نے اس کو یہ پسند آیا. یسایہ 53 باب میرے ساتھ دیکھیے, ہماری بدکاری جو ہے وہ اس پر لاد دی گئی. یسایہ چیپٹر 53. یہ بہت ضروری بات ہے, کیونکہ ہمیں یہودیوں سے نفرت نہیں کرنا ہے. ایک شخص نے مجھ سے کہا, جب پاکستان میں تھا, تو اس نے کہا کہ دیکھیں جی, یہودیوں نے آپ کے خدا یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا, ان کو صلیب دیا, اور آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں, بنی اسرائیل کے لیے, آپ یروشلم کے لیے دعا کرتے ہیں, تو یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے. تو میں نے اسے سمجھایا, میں نے کہا دیکھیں کہ آپ کے مذہب میں, اسلام میں, آپ اگر کوئی قتل کر دے تو اس کو وہ خون بہا جو ہے, وہ رقم جو ہے وہ ادا کر دے, تو آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں. کہتے جی ہاں جی. میں نے کہا اس میں جج بھی کچھ نہیں کر سکتے, دونوں فیملی میوچلی آپس میں یہ طے کر لیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے, اس نے قتل کیا ہے, اس کو یہ اتنے پیسے دے دے, تو ہم اس کو خون بہا جو ہے دے دے, تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے, معاف کر دیں گے. تو جج بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو میں نے کہا کہ جس کو مصلوب کیا گیا وہ جب صلیب پر تھا تو اس نے کہا ہے باپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. تو میں نے کہا جس کو مصلوب کیا جا رہا تھا اس نے معاف کر دیا, تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان سے بدلہ لینے والے؟ جب باپ نے ان کو معاف کر دیا, جب بیٹے نے معاف کر دیا, ان سے شفاعت کی, عزیزو وہ خداوند کے لوگ ہیں, خداوند کو چنا ہے, خداوند کی وہ قوم ہے. ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کو مسیحا کے طور پر قبول کریں. اور بہت سارے یہودی جو ہیں انہوں نے خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے, اور خداوند کا ان کے لیے بھی منصوبہ ہے. جبکہ غیر قوموں کے لیے خداوند کا پلان تھا, تو خداوند کا ان کے لیے منصوبہ ہے. خداوند ان کو واپس لائے گا, پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا. یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 10 باب, اچھا چرواہا میں ہوں, میری اور بھی بہت ساری بھیڑیں ہیں جن کو میں نے لانا ہے. غیر قوم میں سے بھی, یہودیوں میں سے بھی, سب کو خداوند نے لانا ہے. اور سب اس بڑے کے تخت کے سامنے کھجوروں کی ڈالیاں لیے ہوئے, ہر قوم, ہر قبیلے, ہر نسل, ہر خاندان سے وہ کہیں گے کہ ازل سے دعا کی وہ برہی تعریف حمد اور ستائش کے لائق ہے. دیکھیے خداوند کے پاک کلام کو, یسایہ 53 باب بہت خوبصورت ہے. یہ وچ جو ہے, میں 4 ایسے پڑھوں گا, وقت تھوڑا ہے مجھے اس کو تھوڑا اور بھی کنکلوڈ کرنا ہے. تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا, پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا. حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا. ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی, تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک, ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا, پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی. کس نے لا دی جی؟ خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی. وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی, منہ نہ کھولا. جس طرح برج ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں, اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان, اس طرح وہ خاموش رہا. وہ ظلم کر کے فتویٰ لگا کر اسے لے گئے, پر اس کے زمانے کے لوگوں میں کس نے خیال کو زندوں کے نیچے کاٹ ڈالا گیا. میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی, اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی, اور اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا, حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا. اگلی آیت 10 آیت, اشعیاء چیپٹر 53 ورس 10. لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے, اس نے اسے غمگین کیا. جبکہ اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزاری جائے گی, تو اپنے نسل کو دیکھے گا, اس کی عمر دراز ہوگی, اور خداوند کی مرضی
اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی. خدا ان کو یہ پسند آیا کہ اسے کچلے. ہمارے گناہوں کے سبب سے، ہماری خطاؤں کے سبب سے وہ گھائل کیا گیا. خدا ان کو یہ پسند آیا، اور یہی تو اس کی فرمانبرداری تھی. یہی بات باپ کو پسند آئی کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اس سے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی، اور اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے. اس کی فرمانبرداری کی وجہ سے باپ کو یہ پسند آیا کہ اسے وہ نام بخشے، اور وہ نام جو قادر مطلق یسوع نام آسمان کے تلے آدمیوں کو اور کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا ہے جس کے وسیلے سے نجات ہو. یہ اس کی فرمانبرداری تھی. عزیزو، یہ وہ خوشخبری ہے، یہ وہ پیغام ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ بات ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ بے فائدہ نہیں ہے. اور کہتا ہے کہ یہ بات مجھے پہنچے، میں تم تک بھی پہنچا دی. اور پھر آگے چل کر وہ اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ کتنے لوگوں کو خدا یسوع مسیح، جو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ خدا یسوع مسیح دکھائی دیے. عزیزو، ایمان کی کتاب میں سے جو بھی ہم نے تلاوت کیا، خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یروشلم میں ٹھہرے رہو. ہاؤ ٹو کنوے دیٹ میسج، not with our power, not with our might. اپنی طاقت سے نہیں، اپنی حکمت سے نہیں. خدا نے کہا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یروشلم میں ٹھہرو. خدا کو پتا تھا کہ this is a big challenge، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، اور اتنا ہی بڑا چیلنج ہوگا. لوگوں نے اتنی آسانی سے اس کو قبول نہیں کر دینا. Without the power of the Holy Spirit, it will be difficult for the disciples to go and preach the good news. That's why Jesus said, stay in Jerusalem. یروشلم میں ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے. عزیزو، power of the Holy Spirit is very vital. He's a person, he's a true God. وہ اکنوم ثانی ہے، وہ تثلیث کا حصہ ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں ہم پاک روح کے بارے میں سیکھیں گے، کیونکہ ابھی یہ پینتیکوست آنے والی ہے، ڈے آف اسینشن، اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے، خدا کا آسمان پر اٹھایا جانا. لیکن آج میں صرف آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ آفٹر دا ریزریکشن واٹ از آور ریسپانسبلٹی. ڈونٹ اسٹاپ دس. اس کو اب یہ نہ سوچیں کہ چلے جی اس سے گزر گیا، بڑا ہم نے، ہمارے اندر جوش تھا، اور مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ لوگ فون کال کر رہے تھے کہ جی ہمیں جگہ چاہیے چرچ میں. اینڈ تھینکس گاڈ all our services went very well and I'm really thankful to my church. اور جن لوگوں نے میرے ساتھ اس کام کو آگے بڑھایا، میری مدد کی، میں بہت شکر گزار ہوں گا. آپ لوگوں کا بھی کہ آپ چرچ میں آئے اور آپ نے ہمارے ساتھ مل کر عبادت کی. لیکن یہ کام جو ہے یہ رکنا نہیں چاہیے، یہ کام بڑھنا ہے. وہ تو ایک ایونٹ تھا، وہ ایک دن تھا جس دن خدا مسیح مردوں میں سے جی اٹھے. لیکن اس کے بعد کیا ہونا ہے، اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اس خوشخبری کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے. کل I was terribly tired, because I took 3 services. بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تھی، اور کل تو میں ایسے تک بس جہاں سو جاتا تھا. تو لیکن جسم تو کمزور ہے لیکن روح مستعد ہے. تو آج صبح جب میں اٹھا تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا، خدا سے دعا کی، خدا سے کہا کہ مجھے ہمت اور طاقت دے تاکہ میں اس کام کو جاری ساری رکھ سکوں. And I'm really thankful to my friends, those who are watching this on the social media. They are part of this service جو صبح سویرے ہم کرتے ہیں. صبح سویرے اٹھنا بہت ضروری ہے، خدا ان کی تعریف کرنا. اور عزیزو، خدا یسوع مسیح خود صبح سویرے اٹھتے تھے، دعا کرتے تھے. اور خدا ان کی جب آپ صبح اٹھ کے شکر گزاری کرتے ہیں تو خدا ان برکت دیتا ہے. اس لیے اسے اپنی زندگی کا ایک طریقہ کار بنا لیں، لائف سٹائل. صبح اٹھنا، دعا کرنا، خدا کی تعریف کرنا. اور دیکھیں، میں تو ہر روز آپ کے ساتھ آتا ہوں اور خدا کا پاک کلام آپ کے ساتھ بانٹتا ہوں. تو آپ بھی اس بات کو ایک ذمہ داری سمجھیں کہ ہم نے اس خوشخبری کو لوگوں تک لے کر جانا ہے، ہم نے خدا کے پیغام کو لوگوں تک لے کر جانا ہے. میں جب اس بات کو سوچتا ہوں کہ جس طریقے سے لوگ رسپونڈ کرتے ہیں، کل کچھ لوگ میرے ساتھ آئے اور انہوں نے بیٹھے ہوئے تھے، ہم بات کر رہے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی صاحب اتنے لوگ آپ کے جو ویورز ہیں تو آپ اس کو اور زیادہ پروموٹ کریں یوٹیوب پہ. اور
اس سے انکم جنریٹ بھی ہوگی. تو میں نے کہا کہ 4 سال سے میں نے انکم جنریٹ کے بارے میں سوچا نہیں ہے, بٹ اٹس اے گڈ ایڈوائز. I'll look at that because thousands of people they are watching this through social media. تو لیکن یو آر مائی سورس. آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے, آپ کے پیار کی ضرورت ہے, اور یہ جو خوشخبری کا پیغام ہے یہ ابھی بہت لوگوں تک جانا ہے. میں چرچ میں اس بات کو شیئر کر رہا تھا کہ دنیا کی 1/3 پاپولیشن جو ہے وہ کرسچن ہے. تو لیکن آپ سوچیں کہ ابھی بھی بلینز آف پیپل, کین یو امیجن. آپ مجھے بات بتائیں, اگر میں انسانوں کی بات بعد میں کروں گا, میں جانور کی بات کرتا ہوں, کسی پرندے کی بات کرتا ہوں. اگر ایک جانور جو ہے وہ گاڑی کے نیچے آ جائے, آپ اس کو دیکھ رہے ہوں, کیا آپ برداشت کریں گے؟ نو. اگر آپ کے اندر سمپتی ہے, اگر آپ کے اندر پیار ہے, محبت ہے, تو آپ کبھی برداشت نہیں کریں گے. اور اگر ایک انسان جو ہے وہ اگر ہلاک ہو رہا ہو, آپ کے سامنے ایک بندہ جو ہے وہ ڈوب رہا ہو, اگر آپ کو تیراکی نہیں آتی, if you are not swimmer, at least what you will do, آپ شور مچانا شروع کر دیں کہ یار وہ شخص ڈوب رہا ہے, اس کو بچائیں, اس کی مدد کریں. اگر کہیں آگ لگ جائے, اگر آپ اس پہ جمپ نہیں کر سکتے, آپ ہو سکتا پانی کی بالٹیاں لا کے اس پہ ڈالیں, آپ لوگوں کو بلائیں, آئیں جی ادھر آگ لگ گئی ہے, مدد کریں. دنیا میں وہ لوگ جو کہ خداوند یسوع المسیح کے بغیر مر رہے ہیں, not only 1%, not 2%, not 3%, not 1,000, not millions, billions of people, اربوں لوگ جو ہیں وہ خداوند کے کلام کے بغیر مر رہے ہیں. They are living dead on the street. زندہ لاشیں ہیں جو کہ سڑک پر چل رہی ہیں, جن کو آپ دیکھتے ہیں روزانہ, جن سے آپ ملتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, try to be truthful. ایک بات بتائیں مجھے, پچھلے چند دنوں میں, چند سالوں میں, چلیں دنوں کی بات چھوڑیں, سالوں کی کریں, مہینوں کی بات کریں, آپ نے دنوں میں کسی کو بتایا خدا یسوع مسیح کے بارے میں؟ شاید آپ نے یہ کہا ہاں ہمارا ایسٹر آ رہا ہے, وہ گڈ فرائیڈے پہ کچھ لیڈیز جو ہیں وہ جا رہی تھیں, ٹانگے میں جا رہی تھیں, تو اس میں کچھ مسلم خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھیں. تو انہوں نے کہا بھی کتنے تسی تیار ہو کے چل ٹر پئی ہو آج؟ انہوں نے کہا جی اج ساڈا نا گڈ فرائیڈے ہے. انہوں نے کہا اچھا وہ کی ہوندا بھی؟ انہوں نے کہا جی وہ اپنا خدا مسیح ساڈے سن وہ جڑے سلیپ دیتے گئے سن. تو انہیں کہا بھی وہ کیوں انہوں نے کیوں مسلوب کیتا گیا, کیوں گے سلیپ تے, کیوں دیتا انہوں نے؟ پتہ نہیں, کچھ کیتے ہونا ہے, تھوڑا کوئی کسی نے سلیپ دیندا, کچھ پتہ نہیں. لوگوں سے پوچھیں کہ اچھا بھی اس قیامت المسیح کا کیا مطلب ہے, کیوں مسیح یسوع مردوں میں سے, اتنا تو پتا ہے ہاں جی یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے, لیکن کیوں جی اٹھے, کیوں مصلوب کیے گئے؟ یہی سوال, پھر وہی جواب کہ جی کچھ کیے ہوگا اس لیے مصلوب کیے گئے. کیا تو ہم نے تھا, اس کا نہیں پتا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے مصلوب کیا گیا. سیلیبریٹ کر رہے ہیں, کپڑے بھی پہن رہے ہیں, کھانے بھی کھا رہے ہیں, کرسمس بھی سیلیبریٹ ہو رہا ہے, ایسٹر بھی سیلیبریٹ ہو رہا ہے, نیا سال بھی سیلیبریٹ ہو رہا ہے, پتا کچھ نہیں ہے کیوں کر رہے ہیں. اصل کام جو ہے وہ آفٹر دا ریزریکشن شروع ہوا ہے, مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد. خدا یسوع مسیح کیوں مردوں میں سے جی اٹھے؟ اس لیے کہ ہمارے ایمان کو تقویت ملے, ہم یہ جانیں کہ ہم زندہ خدا کے پرستار ہیں جس میں مارنے اور اٹھا کھڑا کرنے کی قدرت اور طاقت ہے. خدا نے کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں, جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. خداوند نے موت کا خوف دور کر دیا ہے اپنے جی اٹھنے سے. اب ہمیں کس بات کا ڈر ہے, کس بات کا خوف ہے؟ خداوند نے اس لیے اس خوف کو دور کیا کہ ہم دلیری کے ساتھ خداوند کے کلام کو لوگوں تک لے کر جائیں. گو اینڈ ٹیل, جائیے اور بتائیے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے 2 طریقہ کار میں بتاتا ہوں. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ اگر خداوند نے آپ کو خدمت کے لیے چنا ہے, if you got knowledge, if you have got anointing,
اگر خداوند نے آپ کو مسح کیا ہے، انوائنٹ کیا ہے، آپ کو چنا اس بات کے لیے، تو پھر تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ خداوند نے مجھے اس بات کے لیے بلایا ہے. Then it is your prime duty. This is your prime duty to proclaim the good news. اس کو آپ سب سے زیادہ اہمیت دیں. مجھے کچھ دوستوں نے، میں ان کی محبت کے لیے شکرگزار ہوں، بہنوں بھائیوں نے بھی کہا کہ یار آپ 1 سال ہو گیا آپ نے ریسٹ نہیں کی، کچھ چھٹیاں لے لیں. میں نے کہا میں چھٹیاں لے کے کروں گا کیا؟ سونا ہی اور کیا کرنا ہے، کہیں اور جا کے بیٹھ جاؤں گے، سے گھر گپے لگائیں گے. دس از ناٹ اے ویسٹنگ آف ٹائم. یہ میں وقت ضائع نہیں کر رہا. دس از مائی ڈیوٹی، دس از مائی اسائنمنٹ. خداوند قوت دیتا ہے. خداوند نے اتنی بڑی مشکلوں میں سے نکالا. اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو کہیں چلے گئے. خداوند نے اگر زندہ رکھا ہے تو دیر از اے پرپز آف گاڈ. ہمیں اس کو پورا کرنا ہے. ٹائم از ویری لمیٹڈ، ہمارے پاس بہت کم وقت ہے. اور پچھلے کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے عزیزو، گاڈ گیو می سچ تھنگ کہ ٹائم از ویری ویری لمیٹڈ. ہمارے پاس بہت تھوڑا وقت ہے. جو کچھ ارد گرد ہو رہا ہے اٹس اے کریل سائن. بڑا ایک صاف جو نشان ہے کہ دنیا بہت جلد ختم ہونے والی ہے. آرام ہی کرنا ہے خدا ان کے پاس جا کے، تو کیوں نہ اس کا کام کرے. بہت آرام کر لیا، دن نکل آیا ہے، رات بیت چکی ہے. آج سونے والے جاگ تو خدا ان کا نور تجھ پر چمکے گا. سستی کو، لاپرواہی کو دور کریں، خدا ان کے کام کریں. ایک تو یہ کہ آپ خود ڈائریکٹلی اس کام میں انوالو ہوں. اگر آپ کو خدا نے اس بات کے لیے چنا ہے، آپ خدا کے خادم ہیں، خادمہ ہیں، اس کام کو کریں. دوسرا طریقہ اگر یہ ہے کہ اگر آپ خود یہ کام نہیں کر سکتے، بیکاز اٹس ناٹ این ایزی. آپ میں سے زیادہ استاد نہ بنے، کیونکہ استاد زیادہ مار کھائیں گے، کلام یہ کہتا ہے. تو دوسرا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ the people those who are doing this job ان کی آپ مدد کریں دعا کے وسیلے سے، مورل سپورٹ دیں ان کو. میں بہت شکرگزار ہوں اپنے دوستوں کا، اپنے ایلڈرز کا، اور جن لوگوں نے میرا ساتھ دیا. خاص طور پر آئی ڈونٹ مائنڈ ٹو سے کہ ہمارے بڑے عزیز دوست مسٹر ارون سنگھ، میں نے جب ان سے ریکویسٹ کی تو ایک ٹیم ترتیب دی گئی. ہم نے ان عبادات کو تشکیل دیا. میرے جو میوزیشنز ہیں انہوں نے اپنا ٹائم دیا، بچوں نے اپنا ٹائم دیا، سنڈے اسکول ٹیچر نے اپنا ٹائم دیا. ہم سب نے مل کر کوشش کی اور اتفاق میں برکت ہے. ایک چھوٹی سی کہانی کے ساتھ میں اس کو ختم کروں گا. ہاؤ وی نیڈ ٹو ورک ٹوگیدر. ایک دفعہ کچھ پرندے جو ہیں وہ ایک شکاری نے جال لگایا اور جال میں پھنس گئے. جال میں پھنس گئے تو سب مشورہ دینے لگے کہ چلیے جال میں سے کیسے نکلا جائے. کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کہتے بھی اپنی چونچ سے اس کو کاٹیں گے تو نکل جائیں گے، کچھ کہہ رہے تھے. ایک پرندے نے کہا کہ یار ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب زور لگاتے ہیں، جال کو اوپر لے کر چلتے ہیں، اڑیں گے، جال اوپر چلا جائے گا تو ہم نیچے سے اڑ جائیں گے. میں نے کہا that's a wonderful advice, wonderful idea. ان سب نے، پرندوں نے زور لگایا، اپنے جسم سے، قوت سے انہیں زور لگایا، جال کو اوپر اٹھایا اور نیچے سے وہ اڑ گئے. There is a blessing in unity. If you work together, you will stay together. اگر آپ اکٹھے مل کر کام کریں گے خداوند آپ کو برکت دے گا. اور یہ کام خداوند نے اس لیے کہا، 2 کو بھیجا، پھر 70 کو بھیجا، اور خداوند نے کہا کہ یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے. جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یروشلم میں ٹھہرے رہو. نہ یہ زور سے نہ قوت سے. خداوند کہتا ہے کہ یہ میری روح سے یہ پہاڑ بھی ڈل جائے گا. یہ ہمارے زور قوت کی بات نہیں ہے، یہ خداوند کی قوت کی بات ہے کہ اس کی قوت چاہیے، اس کی طاقت چاہیے. جال کو اٹھائیں گے خداوند ہمیں برکت دے گا. ابلیس نے جال پھینکا تھا یہ کرونا وائرس کا کہ یہ اکٹھے نہ ہوں، نیچے دبے رہیں، لیکن آپ سب نے محنت کی، کوشش کی، اور جال کو ہم لے کر تو آگے بڑھ گئے، اور خداوند نے ہمیں برکت دی، قوت دی، طاقت دی. Thanks to be God. Let us work together for the glory of God. آئندہ بھی آنے والے دنوں میں ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. Once again, I'm really thankful to all the people, those who came to worship in Heston Asian United Reformed Church, and all the friends, those who contributed into this service,
जिन्होंने इन इबादत में अपना हिस्सा डाला, अपना योगदान डाला। आप आए, आपने मदद की। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मेरी ये दुआ है कि खुदावंद इसी तौर से हम सबको ये तौफीक दे कि हम सब मिलकर काम करें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। खुदावंद आपके साथ हो। आइए हम दुआ मांगे और खुदावंद से दरख्वास्त करें, खुदावंद हमें अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए, गवाही के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करे। आइए हम दुआ मांगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि तू हमारा जोर है, तू हमारी कुव्वत है। खुदावंद हम तमाम इबादत के लिए जिसमें खुदावंद तूने हमारी मदद की, तूने हिकमत ताकत बख्शी, खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ। मैं खुदावंद एक एक फर्द के लिए, एक एक खानदान के लिए जिन्होंने इबादत में हिस्सा लिया, मदद किया, खुदावंद के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। सबको बड़ी बरकत दे। और प्यारे खुदावंद हम इस सोशल मीडिया के लिए, बाइबल टीवी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जिसके वसीले से तेरा कलाम लोगों तक पहुंच रहा है। प्यारे खुदावंद तू हमें और ज्यादा बरकत दे और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद मैं हेस्टन एशियन यूनाइटेड फ्रंट चर्च के लिए और दीगर तमाम कलीसियाओं के लिए, तमाम खुदावंद के खादमों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावंद जबकि दिन बुरे हैं, खुदावंद तो हमें सिखा कि हम हर कदम पर, हर मोड़ पर तेरे नाम को इज्जत जलाल देने के लिए तैयार रहें। अबलीस को शर्मिंदा करे। और ऐ प्यारे खुदावंद जब तू आए तो हम तेरे साथ नए यरूशलेम में दाखिल हों। आइंदा आने वाले दिनों में सारे प्रोग्राम्स को अपनी मर्जी के मुताबिक पैर तक पहुंचाना। हम सबको बड़ी बरकत देना। जितने भी लोग बीमार हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, मुसीबत ज़दा हैं, खुदावंद उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावंद हम उस अपनी बहन के लिए दुआ करते हैं, बीना के लिए, जो कि खुदावंद रावलपिंडी में कैंसर की पेशेंट हैं। खुदावंद जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, लेकिन खुदावंद तू जवाब नहीं देता। खुदावंद तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, तू ये चाहता कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदावंद मैं तमाम बहनों भाइयों के लिए जो कि कोरोना वायरस के मरीज हैं, उनके लिए खुदा दुआ करता हूँ कि तूने कुव्वत और ताकत दे। हम अपने प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के लिए, उनकी कैबिनेट के लिए और दीगर तमाम लोगों के लिए जो कि खुदा फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, खुदा के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। डॉक्टर, नर्सेज के लिए, टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ। तमाम बिजनेस कम्युनिटी को तेरे हाथों में देता हूँ। जबकि लॉकडाउन खत्म होने को है, अभी से खुदा तूने तैयारी की रूह दे। सारे कारोबार में तू उनके साथ हो, क्योंकि खुदा तेरा कलाम हमें सिखाता है कि रास्तबाज अपना कारोबार रास्ते से करेगा, उसे कभी जुम्बश ना होगी। प्यारे खुदावंद हम क्वीन के लिए, उनके खानदान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद तू हमारे साथ हो। मैं अपने लिए, अपने घराने के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावंद तू आज का तमाम दिन हमारे साथ हो, बड़ी बरकत दे। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। खुदावंद आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे ही करेगा। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ होती रहे, आमीन। थैंक यू जी। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल। थैंक यू।